جنوبی ایشیا میں بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں پاکستان نے اپنی فضائی حدود کے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے چین کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹمز کو اپنی فوجی طاقت میں شامل کیا ہے۔ سال 2025 کے اوائل میں سامنے آنے والی خبروں کے مطابق پاکستان نے چینی ساختہ FD-2000 HQ-16FE اور HQ-9BE میزائل سسٹمز کو اپنی فضائی دفاعی لائن کا حصہ بنا لیا ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف پاکستان اور چین کے دفاعی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کا اشارہ دیتا ہے، بلکہ یہ بھارت کے ساتھ جاری کشیدگی کے جواب میں پاکستان کی ایک اسٹریٹجک چال بھی ہے۔ ان جدید میزائل سسٹم کی تنصیب اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اپنی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ یہ قدم خطے میں طاقت کے توازن کو بھی متاثر کر سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب بھارت اور پاکستان کے درمیان دشمنی کئی دہائیوں سے جاری ہے اور دونوں ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی تیاری میں لگی ہوئی ہیں۔ پاکستان کے لیے بھارت جیسے بڑے اور زیادہ وسائل رکھنے والے ملک کے سامنے ایک مؤثر دفاعی حکمت عملی بنانا نہایت ہی اہم ہے۔ چین کے ساتھ دفاعی تعاون اور ان سسٹمز کی خریداری اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان نے مغربی ممالک پر انحصار کم کر کے چین کی طرف رخ موڑ لیا ہے۔ FD-2000 کی بات کی جائے تو یہ چین کے HQ-9 میزائل کا ایکسپورٹ ورژن ہے۔ یہ ایک جدید فضائی نظام ہے۔ یہ دشمن کے طیاروں، کروز میزائلز اور دیگر فضائی خطرات کو 125 کلومیٹر کے فاصلے تک نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ کروز میزائلوں کے لیے یہ فاصلہ تقریباً 25 کلومیٹر ہے۔ اس نظام میں جدید ریڈار، گائیڈنس سسٹم اور ایک ایسا وار ہیڈ بھی شامل ہے جو ٹارگٹ کے قریب پھٹ کر اسے تباہ کرتا ہے۔ اگر اس کا موازنہ امریکی پیٹرائٹ PAC-3 سسٹم سے کیا جائے تو FD-2000 کی رینج زیادہ ہے، جبکہ قیمت نسبتاً کم ہے۔ تاہم PAC-3 میں ہدف کو براہ راست ٹکر مار کر تباہ کرنے کی صلاحیت ہے، جو FD-2000 میں نہیں ہے۔ اس لیے بعض جدید بیلسٹک میزائلوں کے خلاف PAC-3 زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ HQ-16FE کی بات کی جائے تو یہ سسٹم ایک اور جدید چینی فضائی دفاعی نظام ہے جسے پاکستان نے اپنی دفاعی لائن میں شامل کیا ہے۔ یہ سسٹم 25 سے 160 کلومیٹر تک دشمن کے طیاروں اور کروز میزائلوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس میں 2 طرح کے ریڈار سسٹم شامل ہیں جو ایک وقت میں 12 اہداف کو ٹریک کر سکتے ہیں اور 8 پر بیک وقت حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نظام قریبی اور درمیانے فاصلے کے دفاعی خلا کو پر کرتا ہے اور پاکستان کی موجودہ فرانسیسی کرائٹل جیسی مختصر فاصلے کی دفاعی صلاحیتوں اور FD-2000 جیسے طویل فاصلے کے نظام کے درمیان توازن پیدا کرتا ہے۔ اور HQ-9BE کی بات کی جائے جو پاکستان نے چین سے حاصل کی ہے، یہ پاکستان کے لیے نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دشمن کے طیاروں کو 260 کلومیٹر دور تک نشانہ بنا سکتا ہے، جبکہ بیلسٹک میزائلوں کے خلاف یہ 25 کلومیٹر تک دفاع فراہم کرتا ہے۔ اس میں جدید ریڈار سسٹم، الیکٹرانکلی جنگی تدابیر کے خلاف بچاؤ کی صلاحیت بھی شامل ہے، جو اسے زیادہ محفوظ اور مؤثر بناتی ہے۔ اگرچہ بھارت کے پاس S-400 سسٹم موجود ہے جو زیادہ وسیع بیلسٹک میزائل ڈیفنس فراہم کرتا ہے، مگر HQ-9BE ایک مناسب قیمت میں اچھا دفاعی متبادل فراہم کرتا ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے بجٹ محدود ملک کے لیے۔ پاکستان کی فضائی دفاعی کوششیں نئی نہیں ہیں۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں پاکستان نے امریکی ہاک میزائل استعمال کیا جو کہ کم بلندی پر حملہ کرنے والے طیاروں کے خلاف محدود تحفظ فراہم کرتا تھا۔ 1980 کی دہائی میں پاکستان نے فرانس کا کروٹل سسٹم حاصل کیا جو آج بھی استعمال میں ہے، لیکن 1990 کی دہائی میں جب پاکستان نے ایٹمی تجربات کیے تو امریکہ نے پاکستان پر پابندیاں لگا دیں، جس کی وجہ سے مغربی دفاعی ٹیکنالوجی تک رسائی محدود ہو گئی۔ یہی وقت تھا جب پاکستان نے چین کی طرف رخ کیا اور آج دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون ایک نئی بلندی پر پہنچ چکا ہے۔ 2021 میں جب پاکستانی فوج نے چینی HQ-9P میزائل سسٹم کو شامل کیا تھا تو یہ ایک اہم سنگ میل تھا، کیونکہ اس نے درمیانی اور اونچی بلندی پر فضائی دفاع کی صلاحیت دی تھی جس کی رینج 125 کلومیٹر تھی۔ اب نئے FD-2000 HQ-16FE اور HQ-9BE سسٹم شامل ہونے سے پاکستان نے ایک مضبوط اور کئی پرتوں پر مشتمل فضائی دفاعی نظام تیار کیا ہے جو بھارت کے بڑھتے ہوئے فضائی اور میزائل خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے چینی نظاموں پر انحصار کرنے کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چین کی دفاعی ٹیکنالوجی نسبتاً سستی اور مؤثر ہے، خاص طور پر پاکستان جیسے معاشی طور پر محدود ملک کے لیے۔ ساتھ ہی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جیسے بڑے منصوبوں نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کیا ہے۔
जिससे टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और JF-17 जैसे मुश्तरका मंसूबे मुमकिन हुए। रूस चूँकि भारत को S-400 जैसे दफाई निज़ाम फराहम करता है, इसलिए पाकिस्तान के लिए चीन एक ज़्यादा काबिल एतमाद शराकतदार बनकर उभरा है। इन सिस्टम्स की तैनाती का पूरे जनूबी एशिया के सिक्योरिटी मंजरनामे पर असर पड़ा है। भारत जो रूसी, इसराइली और मकामी दफाई निज़ाम इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान के इस इकदाम को तशवीश से देख रहा है। अगरचा भारत का S-400 निज़ाम 380 किलोमीटर तक के अहदाफ को निशाना बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान के नए निज़ाम मजमूई तौर पर भारतीय बर्तरी को चैलेंज करते हैं। हो सकता है कि भारत अब अपने मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को तेज़ करे या मजीद राफेल तैयारे खरीदे। 2019 में जब भारत ने हमारे 2 कौवे मारे थे और दरख्त गिराए थे, उस दौरान पाकिस्तानी फ़ज़ाई दफा में मौजूद कमज़ोरियों ने पाकिस्तान को अपनी दफाई सलाहियत बेहतर बनाने पर मजबूर किया। नए चीनी निज़ामों की शमूलियत भारत के लिए फ़ज़ाई हमले मज़ीद मुश्किल बना सकती है और मुमकिन है भारत को अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पर ज़्यादा इन्हिसार करना पड़े। ये सिर्फ भारत पाकिस्तान की कशमकश का मामला नहीं है, बल्कि चीन का आलमी दफाई मंडी में बढ़ता हुआ किरदार भी सामने आ रहा है। अगर HQ-9 सीरीज़ पाकिस्तान में कामयाब साबित हुई तो चीन को आलमी सतह पर हथियारों की बरामदात में फ़ायदा होगा। 2025 में अबूधाबी में होने वाली दफाई नुमाइश में HQ-9BE को खूब सराहा गया और मिस्र ने भी इसे खरीदने में दिलचस्पी जाहिर की है। चीनी निज़ाम निस्बतन कम कीमत और लचकदार शराइत के साथ आते हैं, इसलिए वो उन ममालिक के लिए पुरकशिश हैं जो अमरीकी या यूरोपीय असरात से बचना चाहते हैं। अमेरिका जो कभी पाकिस्तान का बड़ा दफाई शराकतदार था, 1990 के बाद से ज़्यादातर इंसदादे दहशतगर्दी पर तवज्जो दे रहा है और इसकी दफाई शराकतदारी कम हो गई है। चीन की सपोर्ट अब न सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत बन चुकी है, बल्कि ये बीजिंग के उस वसीतर मकसद का हिस्सा है जिसके तहत वो भारत को महदूद करना और बहरे हिंद में अपना असर बढ़ाना चाहता है। चीन पाकिस्तान को 2025 में ही J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारा भी फराहम करेगा, तो इससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मज़ीद बदल सकता है और भारत को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे के प्रोग्राम को तेज़ करना पड़ेगा। जहाँ पाकिस्तान का दफाई निज़ाम मजबूत हो रहा है, वहीं ये ख़तरा भी बढ़ रहा है कि ये सब कुछ भारत को मज़ीद हथियारों की दौड़ की तरफ धकेल सकता है। अगर पाकिस्तान इन सिस्टम्स को अच्छी तरह मजबूत कर ले तो ये इसे दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों से महफूज रख सकते हैं। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए ये नई फ़ज़ाई दफाई हिकमत अमली न सिर्फ एक कौमी सलामती का इकदाम है, बल्कि इसके इलाकाई और आलमी असरात भी हो सकते हैं। अब देखना यह है कि ये निज़ाम पाकिस्तान को एक मजबूत दफाई ताकत बनाते हैं या इसे एक नई असलहे की दौड़ में उलझा देते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।